فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب احسن الفوائد فی شرح رسالہ اعتقادیہ، تالیف شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 39 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 390، 26واں باب صراط کے متعلق اعتقاد۔ حضرت شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ صراط کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حق ہے، اور یہ کہ وہ جہنم کے اوپر اس کے عبور کرنے کے لیے ایک پل ہے جو تمام مخلوق خدا کی گزرگاہ ہے۔ چنانچہ خداوند عالم اس سلسلے میں فرماتا ہے تم سب کو جہنم پر ضرور وارد ہونا ہے۔ اس امر کا پورا کرنا تمہارے پروردگار کے لازمی اور حتمی، اور صراط ایک دوسرے معنی کے اعتبار سے حجت خداوندی کا نام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں ان کی معرفت حاصل کرے گا اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، خداوند عالم قیامت اور حسرت و ندامت کے روز اس شخص کو اس صراط سے جو جہنم کا پل ہے گزرنے کا پروانہ راہداری مرحمت فرمائے گا۔ حضرت رسول خدا نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، قیامت کے روز میں تم اور جبرائیل پل صراط پر بیٹھیں گے، پس وہاں سے وہی شخص گزرے گا جس کے پاس تمہاری ولایت و محبت کی سند ہوگی۔ 26واں باب پل صراط کے متعلق عقیدہ کی تفصیل۔ پل صراط کے مفہوم کی وضاحت۔ صراط کے لغوی معنی راستے کے اور اصطلاح شریعت میں صراط اس پل کا نام ہے جو بروز قیامت دوزخ کے اوپر قائم کی جائے گی، جس کا ایک سرا میدان حشر میں اور دوسرا سرا جنت کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی۔ ہر ایک مکلف کو خواہ نیک ہو یا بد، نبی ہو یا وسیع غرض کے بروز قیامت تمام اولین و آخرین کو اسے عبور کرنا پڑے گا۔ یہی مطلب ہے آیت مبارکہ کہ تم سب کو جہنم میں وارد ہونا ہے۔ پل صراط کے برحق ہونے کا عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے، جس پر تمام فرقۂ اسلام کا باوجود اپنے اختلاف فکر و نظر کے اتفاق ہے، اور اس پر آیات مبارکہ اور روایات متواترہ دلالت کرتی ہیں۔ پل صراط کے متعلق ایک تعویل علیل۔ بعض علماء نے پل صراط سے وہ دینی راستہ مراد لیے جو مستقیم ہے اور فردوس نگاہ و خوشنودی خدا تک پہنچنے والا ہے۔ اس میں نہ افراط ہے اور نہ تفریط، اور اس راستے سے مراد شریعت اسلامیہ محمدی ہے جو بتوسط ائمہ ہدیٰ ہم تک پہنچی ہے۔ اسی پر مومنین موقنین کو چلنا اور اس کے علاوہ اور اس کے مطابق عمل کرنا آسان ہے، مگر کفار و منافقین اور نواصب و خوارج و غلا کو اس پر چلنا اور عمل درآمد کرنا اس طرح مشکل معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس راستے پر چلنا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہو۔ جن حضرات نے اس استبعاد کے جو پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، اسے لوگ کس طرح عبور کریں گے، اسے گھبرا کر پل صراط کی تعویل علیل کی ہے، اور اس طرح در حقیقت پل صراط والے مسلمہ اسلامی عقیدے کا انکار کیا ہے۔ انہوں نے سخت غلطی کی ہے۔ اس استبعاد کا جواب تو ہم بعد میں دیں گے۔ سر دست یہ کہنا ہے کہ ان حضرات نے جو یہ کہا ہے کہ پل صراط سے مراد وہ راستہ ہے جس میں افراد و تفرید نہ ہو، اور وہ سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کا راستہ ہے،
یہ درست ہے کہ اہل بیت رسول کا بتلایا ہوا راستہ طریقہ اور راستہ ہی صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی دعا ہر ایک مسلمان نماز پنجگانہ وغیرہ میں مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ لیکن آل رسول کے مسلک کو صراط مستقیم تسلیم کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ قیامت والے پل صراط کا انکار کر دیا جائے۔ بہرحال یہ نظریہ ائمہ دین بلکہ تمام مسلمین کے مسلمہ عقیدے کے مخالف ہونے کی وجہ سے غلط اور ناقابل قبول ہے۔ ہاں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صراط دو ہیں، ایک صراط ظاہری جو کہ قیامت کو ہوگی، اور ایک صراط باطنی جو کہ معرفت ائمہ حق اور ان کی مطابعت ہے۔ چنانچہ مولانا سید عبداللہ شبر حق الیقین میں فرماتے ہیں، یعنی صراط دو ہیں، ایک ظاہری جو کہ اوپر مذکور ہوئی کہ جہنم پر ایک مخصوص پل ہے، اور دوسری باطنی، اور اس سے مراد جناب رسول خدا ائمہ ہدی ہیں، جیسا کہ ان کا ارشاد ہے، ہم صراط ہیں۔ اس اخروی صراط سے وہی سلامتی کے ساتھ گزر سکیں گے جنہوں نے دنیا میں امام برحق کو پہچان کر ان کی اطاعت کی ہوگی۔ اس امر کے ثبوت میں کہ صراط دو ہیں متعدد روایتیں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن بذر نظر اختصار فقط ایک معتبر روایت درج کی جاتی ہے۔ چنانچہ کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق علیہ رحمہ میں جناب مفضل بن عمر سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے صراط کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا صراط سے مراد معرفت خداوندی حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ پھر فرمایا صراط دو ہیں، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ جو صراط دنیا میں اس سے مراد امام متفرز الاطاعت ہیں، پس جو شخص دنیا میں ان کی معرفت حاصل کرے گا اور ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ اس پل سے بآسانی گزر جائے گا جو آخرت میں جہنم کے اوپر ہوگی، اور جو شخص دنیا میں امام برحق کی معرفت حاصل نہیں کرے گا تو اس کا قدم پل صراط سے پھسل جائے گا اور وہ آتش جہنم میں گر کر ہلاک ہو جائے گا۔ نیز کتاب معانی الاخبار میں حضرت امیر سے مروی ہے، فرمایا صراط مستقیم دو ہیں، ایک دنیا میں اور دوسرا آخرت میں۔ جو صراط مستقیم دنیا میں اس سے مراد وہ راستہ ہے جو غلو سے کم اور تقصیر سے بلند بلکہ بالکل سیدھا ہو، اور باطل کی طرف بالکل جھکا ہوا نہ ہو، اور جو صراط آخرت میں اس سے مراد اہل ایمان کا وہ راستہ ہے جو سیدھا جنت کو جاتا ہے، جس پر چل کر وہ جنت سے نہیں بھٹکیں گے۔ پل صراط سے گزرنے کی وجہ، پل صراط سے اس طرح تمام مکلفین کو گزارنے کے حقیقی اسرار و رموز کا علم تو اسی ذات ذوالجلال کو ہے جس نے یہ سلسلہ قائم کیا، لیکن اس کی وجہ جو کچھ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح جو لوگ مستجب دوزخ ہوں گے وہ تو کٹ کر اس میں گر جائیں گے، اور جو مستحق جنت ہوں گے وہ جب ان ہولناک منازل اور اندوناک مناظر سے گزر کر جنت ایسے آرام دہ اور آسائش رساں مقام پر تو ان کی نگاہ میں جنت کی قدر و منزلت اور بڑھ جائے گی، اور ان کو حد سے زیادہ فراغت و اثبات حاصل ہوگا، کیونکہ یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ اس نعمت کی قدر و قیمت جو محنت و مشقت اٹھانے کے بعد حاصل کی جائے یقیناً اس نعمت سے زیادہ ہوتی ہے جو بغیر تعب و تکلیف کے حاصل ہو جائے۔ اس طرح ان کو خداوند عالم کے مراحم و الطاف کا بھی صحیح اندازہ ہو جائے۔ نیز اس طرح بعض لوگوں کے باقی ماندہ گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا جو شدائد برزخ کے بعد بھی بچ گئے ہوں گے۔ ایک شبہ اور اس کا ازالہ۔ یہاں ایک مشہور شبہ وارد کیا جاتا ہے کہ جب پل صراط کی حقیقت وہ ہے جو اوپر بیان ہوئی کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو پھر اسے عبور کرنا ناممکن ہو جائے گا، اور بنا بر تسلیم امکان جب اس سے انبیاء و اوصیاء اور کامل مومنین گزریں گے تو ان کو آتش جہنم سے اذیت و تکلیف ہوگی، حالانکہ ان بزرگواروں کے متعلق عذاب و عقاب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وہ شبہ ہے جس سے متاثر ہو کر بعض اہل علم نے صراط کی کئی مختلف تعویلیں کی ہیں، لیکن علماء محققین کے نزدیک یہ طریقہ بالکل غلط اور ناپسندیدہ ہے۔ اگر اس قسم کے شبہات و استبعادات سے متاثر ہو کر حقائق و ظواہر شریعت کی تعویل سازی شروع کر دی جائے تو شریعت اسلام کا مقدس چہرہ مسخ ہو کر رہ جائے گا۔ بہرحال بلا ضرورت شدیدہ یہ تعویل سازی جائز نہیں ہے، جیسے کہ سرکار علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے
اسی مقام پر بحار الانوار جلد نمبر 3 میں فرمایا ہے ظواہر شریعہ کی تعویل بلا ضرورت جائز نہیں ہے۔ اسی طرح انہی سرکار نے اپنے رسالہ اعتقادیہ میں فرمایا ہے لازم ہے کہ تمام حقائق پر اسی طرح ایمان رکھا جائے جس طرح وہ زبان شریعت میں وارد ہوئے ہیں، جیسے صراط، میزان اور قیامت کے دیگر تمام حالات اور شدائد، اور ان کی تعبیل کرنا سوائے اس کے کہ جس کی تعبیل خود صاحب شریعت سے وارد ہو جائز نہیں ہے، کیونکہ پہلا کفر و الحادی یہی ہے کہ اپنے عقول ناقصہ اور آراء فاسدہ کی بنا پر نصوص شریعت میں تصرف بے جا کر کے ان کی تعویل کی جائے۔ بہرکیف اس شبے کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک انبیاء و اوصیاء کے امور کرنے کا تعلق ہے تو جو شخص ان ذوات قدسی صفات کے احوال و خصائص سے واقف ہے وہ ہرگز ایسا شبہ پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ جب وہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں اور پانی پر چل سکتے ہیں تو پورے صراط سے گزرنے میں انہیں کیا مشکل درپیش آ سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ خرق عادت ہی ہے جو کہ ان کا ہمیشہ کا معمول ہے، اور جہاں تک دوسرے اہل ایمان کے گزرنے کا تعلق ہے ان کے لیے بھی قدرت اس مشکل مرحلے کو یوں آسان کر دے گی کہ مومنین کرام اپنے اپنے اعمال صالحہ کی مقدار کے مطابق کچھ بجلی کی طرح، کچھ ہوا کی طرح، کچھ تیز رو گھوڑے کی طرح اور بعض افتاں و خزاں وہاں سے گزر جائیں گے۔ یہ تفصیل کوئی اپنی عقلی اختراع نہیں بلکہ احادیث معصومین سے مستفاد ہے، چنانچہ امالی شیخ صدوق علیہ رحمہ وغیرہ کتب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا یعنی پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جو لوگ اس سے گزریں گے وہ مختلف قسم کے ہوں گے، کچھ تو بجلی کے کوندنے کی طرح تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے اور کچھ اسب رفتاری سے عبور کر جائیں گے، اور کچھ لوگ گھٹنے ٹیک کر اور کچھ آہستہ آہستہ چل کر پار ہوں گے، اور بعض لوگ اس طرح اس کے ساتھ چمٹ کر گزریں گے کہ آتش جہنم ان کو جھلس لے گی، جو ان کے باقی ماندہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ پس معلوم ہوا کہ یہ شبہ قدرت خدا سے عدم واقفیت کا نتیجہ ہے، ورنہ جو خدا علی کل شیء قدیر ہے اس کے لیے ایسا کرنا اور لوگوں کو گزرنے کی قدرت عطا کرنا ہرگز کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک اور شبہ اور اس کا جواب، جنت آسمان اور جہنم زمین پر ہے تو یہ پل صراط کس طرح رکھی جائے گی اور عبور کی کیا صورت ہوگی؟ اس شبے کے جواب میں سرکار علامہ مجلسی کی تحقیق انیق کا پیش کر دینا ہی کافی ہے، جو انہوں نے اخبار آل رسول کے بحار میں غواصی کر کے پیش فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں آیات و اخبار سے جو کچھ مجھ پر ظاہر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم آسمانوں کو فنا کرنے کے بعد جنت اور عرش کو زمین کے قریب اتار دے گا، یہاں تک کہ جنت کی چھت عرش ہوگا، اور بعید نہیں کہ اس قول خداوندی کے جنت متقیوں کے لیے آراستہ پیراستہ کی جائے گی، اس سے یہی مقصود ہو، اور اس وقت سمندر آگ بن جائیں گے، تب زمین سے جنت کی طرف پل صراط رکھی جائے گی، اور اعراف جنت و دوزخ کے درمیان بعض منازل کا نام ہے۔ اس تحقیق سے بہت سے وہ شبہات و استبداد جو اس سلسلے میں کئی لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں دور ہو جائیں گے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے پروانے کے بغیر کوئی شخص پل صراط عبور نہیں کر سکتا۔ کتب فریقین میں آیت مبارکہ سورہ صفات پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 7 کی تفسیر میں جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ جب لوگ صراط سے گزرنے لگیں گے تو اچانک یہ ندا آئے گی، اے فرشتوں ان لوگوں کو روکو، ابھی ان سے حضرت علی بن ابی طالب کی ولایت و امامت کے متعلق سوال کرنا ہے۔ ملاحظہ و ثالث بحار الانوار اور صواعق محرکہ ابن حجر مکی صفحہ نمبر 148 طبع مصر جدید۔ اسی طرح یہ مضمون بھی فریقین کی بعض روایات میں موجود ہے، سوائے اس کے کہ جس کے لیے جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام پروانہ راہداری لکھ کر دیں گے۔ صواعق محرکہ صفحہ نمبر 124 طبع جدید۔ بہرحال روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب رسول خدا جناب علی مرتضیٰ
بہرحال روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب رسول خدا جناب علی مرتضیٰ اور دیگر ائمہ ہدیٰ علیہم السلام اس کٹھن منزل میں صراط کے پاس تشریف فرمائیں گے اور اپنے محبوں کو ان شدائد و مصائب سے نجات دلائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی 26واں باب اپنے اختتام کو پہنچا۔ صفحہ نمبر 395 آغاز ہوتا ہے 27واں باب عقبات محشر یعنی قیامت کی گھاٹیوں کے متعلق اعتقاد۔ سرکار شیخ ابو جعفر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارا اعتقاد یہ کہ ان گھاٹیوں کے علیحدہ علیحدہ نام ہیں، کسی کو فرض کہتے ہیں، کسی کو امر اور کسی کو نہیں کہا جاتا ہے۔ جب آدمی فرض کی گھاٹی کے پاس پہنچے گا تو اگر اس نے اس فرض کی ادائیگی میں کچھ کوتاہی کی ہوگی تو اسے وہاں روک کر اس سے خدا کے حق کا سوال کیا جائے گا۔ پس اگر کسی نیک عمل یا رحمت الہی کی وجہ سے اس مشکل مرحلے سے نکل گیا اور وہاں سے نجات حاصل کر لی تو پھر دوسرے عقبہ کے پاس پہنچ جائے گا۔ اسی طرح وہ شخص برابر ہر ایک گھاٹی کے پاس روکا جائے گا اور جس امر یا نہیں کے متعلق وہ گھاٹی ہوگی اس کے بارے میں کوتاہی اور غفلت کا سوال کیا جاتا رہے گا۔ اس طرح اگر وہ ان تمام عقبات سے صحت و سلامتی کے ساتھ گزر گیا تو پھر وہ ایسے مقام پر پہنچ جائے گا جہاں اسے ایسی حیات جاویدانی نصیب ہوگی جہاں کبھی نہیں مرے گا اور اسے ایسی سعادت ابدی حاصل ہوگی کہ اس میں شقاوت و بدبختی کی خدا کے جوار رحمت میں نبیوں، وصیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیک بندوں کے ہمراہ قیام پذیر ہوگا۔ اور اگر اسے کسی ایسے عقبہ کے پاس روکا گیا جس میں اس نے کوتاہی کی ہوگی اور اس سے اس حق کا مطالبہ کیا گیا اور عمل صالح اسے نجات نہ دے سکے اور نہ ہی رحمت خدا اس کے شامل حال ہوئی تو اس کا قدم اس گھاٹی سے پھسل جائے گا اور آتش جہنم میں گر پڑے گا۔ ہم جہنم سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں اور یہ عقبات تمام کے تمام پل صراط کے اوپر ہیں۔ انہی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی کا نام ولایت ہے۔ اس کے پاس تمام مخلوقات کو ٹھہرایا جائے گا اور ان سے حضرت امیر المومنین اور دیگر ائمہ طاہرین کی ولایت کی بابت سوال کیا جائے گا۔ جس شخص نے درست جواب دے دیا وہ اس گھاٹی سے صحیح و سالم گزر جائے گا اور جو صحیح جواب نہ دے سکے گا وہ وہیں رہ جائے گا اور آتش جہنم میں گر جائے گا۔ اس بات کا ثبوت خدا کا یہ ارشاد ہے، ان کو روک لو کیونکہ ان سے سوال کیا جانا ہے۔ ان عقبات میں سے ایک عقبہ کا نام مرصاد ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے تمہارا رب کمینگاہ میں ہے۔ خداوند عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کسی ظالم کا ظلم مجھ سے چھوٹ نہ سکے گا۔ اور ان عقبوں میں سے ایک کا نام رحم، ایک کا نام امانت اور ایک کا نام نماز ہے۔ ہر ایک امر اور ہر ایک نہیں کے لیے علیحدہ علیحدہ عقبہ ہے جن کے پاس ہر ایک آدمی کو لا کر روکا جائے گا اور ان میں سے ہر ایک کے متعلق ان سے سوال کیا جائے گا۔ 27واں باب عقبات محشر کے متعلق عقیدے کی تفصیل۔ عقبات آخرت کا ثبوت۔ ان دشوار گزار عقبات کا تذکرہ مختلف طریق و اسناد سے متعدد احادیث میں موجود ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے نہج البلاغہ میں، کوچ کی تیاری کرو، خدا تم پر رحم کرے، کیونکہ کوچ کی ندا دی جا رہی ہے۔ تمہارے سامنے بہت سی دشوار گزار گھاٹیاں اور خوفناک و ہولناک منزلیں ہیں جن پر تمہیں ضرور وارد ہونا ہے اور اس کے پاس ٹھہرنا بھی ہے۔ اپنی عقبات کو وہ منازل مخفوہ کی تشریح و توضیح کے لیے ماں دیگر بعض کے عمدۃ المحدثین جناب شیخ عباس قمی علیہ رحمہ نے ایک مکمل رسالہ بنام منازل آخرت تالیف فرمایا جو قابل دید ہے، اور اس کی طرز پر ایک رسالہ عربی میں بنام مرات الآخرہ فی منازل آخرہ بھی حال ہی میں نجف اشرف سے شائع ہے۔ اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا اپنے فعلوں کا خود محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے، کیونکہ قیامت میں 50 مقامات ایسے ہیں جہاں ہر ایک مقام پر تمہاری دنیاوی حساب سے 1000 سال تک رکنا پڑے گا۔ پھر امام علی مقام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، یعنی قیامت کا روز 50,000 سال کا ہوگا۔ ان عقبات کی تفصیل متن رسالہ میں مذکور ہے۔ بعض عقبے فرائض و واجبات کے ہوں گے اور بعض محرمات کے، لہٰذا اس کی زیادہ توضیح و تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ عقبات جسمانی ہوں گے، یہ غیر جسمانی۔ یہاں ایک امر کی طرف اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ عقبہ کے لغوی معنی ہیں دشوار گزار گھاٹی، لہٰذا اس لفظ سے یہی مترجم ہوتا ہے کہ یہ عقبے فی الحقیقت کوئی مجسم اور دشوار گزار گھاٹیاں ہوں، جیسا کہ اکثر علماء محدثین نے سمجھا ہے، لیکن حضرت شیخ مفید علیہ رحمہ نے اس کی یہ تعویل فرمائی کہ اس سے مراد واجبات و محرمات ہے، چونکہ واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب بہت مشکل ہے اور ان کا حساب و کتاب بھی اسی طرح سخت ہوگا اور اس سے گل و خلاصی کرانا اسی طرح مشکل ہوگا جس طرح دشوار گزار گھاٹی پر چڑھنا۔ اس لیے بطور کنایہ ان امور کو دشوار گھاٹیوں سے تعبیر کیا گیا ہے، نہ یہ کہ وہاں سچ مچ کوئی پہاڑی ہوگی جن پر چڑھنا پڑے گا اور ان کو عبور کرنا پڑے گا۔ بظاہر تو شیخ مرحوم کی تعویل جمیل اور قرین عقل بھی معلوم ہوتی ہے، لیکن حضرت محقق مجلسی علامہ علیہ رحمہ اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، ثالث بحار النوار، یعنی محض استبعاد عقلی کی وجہ سے ظواہر اخبار کی تعویل کرنا راہ رشد و ثواب سے دور ہے۔ خداوند عالم کو کلی اختیار ہے کہ اپنے گناہ گار بندوں کو جس طرح سے چاہے عذاب و عقاب کرے، دشوار گزار گھاٹیوں سے گزار کر یا کسی اور طریقے کو اختیار فرما کر بظاہر، لہذا بظاہر ان امور کو ظاہری معنوں پر باقی رکھنا ہی اولیٰ و انسب ہے، بلکہ بہتر ہے کہ ان امور پر اجمالی ایمان رکھا جائے، جیسا کہ قبل ازیں کئی بار اس مطلب کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ 27واں باب اپنے اختتام کو پہنچا، صفحہ نمبر 398 آغاز ہوتا ہے 28واں باب حساب و میزان کے بارے میں اعتقاد۔ حضرت شیخ ابو جعفر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بروز محشر حساب کتاب ہونا باقی برحق ہے۔ بعض لوگوں کا حساب براہ راست خداوند عالم لے گا اور بعض کا حساب حجتائے خدا لیں گے۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ انبیاء اور ائمہ کے حساب کا متولی خود خدا تعالیٰ ہوگا۔ ہر نبی اپنے اپنے اوصیاء کا حساب لے گا اور امتوں کا حساب انبیاء کے اوصیاء لیں گے۔ خداوند عالم اپنے انبیاء و رسول پر گواہ ہوگا، انبیاء اور رسول اپنے وصیوں کی گواہ ہوں گے اور ائمہ اطہار باقی تمام لوگوں پر گواہ ہوں گے۔ اسی سلسلے میں خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے، اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اے رسول تمہیں ان گواہوں پر گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ نیز خداوند عالم ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہو اور اس کے پیچھے ایک گواہ آتا ہو جو اسی کا جز ہو۔ اس آیت میں شاہد گواہ سے مراد حضرت امیر المومنین نے ایک اور مقام پر فرماتا ہے، بندوں کی بازگشت ہماری طرف ہوگی اور ان کا حساب و کتاب بھی ہمارے ذمے ہے۔ خداوند عالم کی اس ارشاد روز قیامت سے ہم عدل و انصاف کے میزان قائم کریں گے اور کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا کے متعلق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ اس جگہ میزانوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا میزانوں سے مراد انبیاء و اوصیاء ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بغیر کسی حساب و کتاب کے داخل جنت ہوں گے، البتہ دین کے بارے میں سوال ہر شخص سے کیا جائے گا، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے، یعنی دین کے متعلق، لیکن گناہوں کا سوال صرف انہی لوگوں سے کیا جائے گا جن کا حساب لیا جائے گا۔ چنانچہ یہ فرماتا ہے کہ اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہوں سے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جو رسول اور ائمہ ہدیٰ کے خالص شیعہ ہیں ان سے کسی گناہ کا سوال نہ ہوگا، لیکن ان کے سوا دوسرے لوگوں کی یہ کیفیت نہ ہوگی، جیسا کہ اس آیت کی تفسیر میں وارد ہے۔ اور ہر اس شخص کو جس کا کے حساب ہوگا عذاب کیا جائے گا، اگرچہ یہ عذاب عرش محشر میں زیادہ دیر ٹھہرنے کے ذریعے سے ہی ہو، کیونکہ کوئی شخص اپنے اعمال کی بنا پر عذاب دوزخ سے نجات حاصل نہ کر سکے گا اور نہ ہی جنت میں داخل ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خدا بندی اس کے شامل حال نہ ہوگی۔ خداوند عالم اپنے تمام اولین و آخرین بندوں سے ان کے اعمال کے بارے میں ایک ہی خطاب کے ذریعے ان کا اجمالی طور پر حساب لے گا۔ اس خطاب سے ہر شخص اپنا ذاتی معاملہ اچھی طرح سمجھ لے گا کہ مجھ سے فلاں عمل کے بارے میں پوچھا گیا ہے
پوچھا گیا ہے اور اسے یہی گمان ہوگا کہ یہ خطاب کسی اور سے نہیں ہوئے ہیں بلکہ مجھ سے بھی ہے۔ خداوند کریم کو ایک شخص سے خطاب کرنا دوسرے کے ساتھ خطاب کرنے سے مانع نہیں ہوتا۔ خلاق عالم اپنی اولین و آخرین سب مخلوق کے حساب سے دنیاوی ساعت کے اعتبار سے آدھے گھنٹے میں فارغ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے سامنے پیش کرے گا، جس کو وہ کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ وہ کتاب ہر انسان کو اس کی کارروائیوں سے آگاہ کر دے گی، اور وہ کتاب اس کے تمام چھوٹے اور بڑے اعمال کو احاطہ کیے ہوئے ہوگی۔ اس طرح خداوند عالم ہر شخص کو خود اپنا محاسب اور حکم قرار دے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ تو اپنے اعمال نامے کو پڑھ، آج کے دن تو اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ خداوند عالم ایک گروہ کے منہوں پر مہر لگا دے گا، ان کے ہاتھ پاؤں بلکہ تمام اعضاء ان کے اعمال پر جنہیں وہ لوگ چھپا کر کیا کرتے تھے گواہی دیں گے۔ وہ لوگ اپنے اعضاء سے کہیں گے تم نے کیوں ہمارے خلاف شہادت دی ہے؟ اعضاء کہیں گے ہم کو اسی خدا نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی بخشی ہے، اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہاری بازگشت ہوگی۔ تم اپنے اعمال کو چھپا کر اس وجہ سے نہ کرتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی، بلکہ تمہارا تو گمان یہ تھا کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا کو ان میں سے اکثر کی خبر نہیں ہوتی۔ میں انشاءاللہ عنقریب خفیۃ المات کے نام سے ایک کتاب لکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں، جس میں حساب و کتاب کی کیفیت علیحدہ لکھوں گا۔ 28واں باب حساب و میزان کے متعلق عقیدے کی تفصیل۔ اس باب میں کتنے امور قابل بحث ہیں۔ حضرت مصنف علامہ علیہ رحمہ نے چند مسائل مہمہ کو اسی ایک ہی باب میں گڈمڈ کر دیا ہے۔ اس باب میں چند مسائل قابل تفکر و تأمل ہیں۔ نمبر 1، حساب کا مفہوم کیا ہے؟ نمبر 2، حساب کون لے گا؟ نمبر 3، کن لوگوں سے حساب لیا جائے گا؟ نمبر 4، کن کن چیزوں کا حساب ہوگا؟ نمبر 5، میزان اعمال سے کیا مراد ہے؟ نمبر 6، انبیاء و اوصیاء کی گواہی کی کیفیت کیا ہوگی؟ نمبر 7، انسانی اعضاء و جوارح کس طرح شہادت دیں گے؟ ان مسائل پر اگر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے تو غیر معمولی طوالت ہو جائے گی، جس کے لیے کتاب کے اوراق متحمل نہیں، لہٰذا اختصار کے ساتھ ان امور پر کچھ تبصرہ کیا جاتا ہے۔ حساب کا مفہوم کیا ہے؟ حساب و مباحثے کا مفہوم اگرچہ محتاج وضاحت نہیں ہے، تاہم افادہ عوام کے لیے صرف بیان کیا جاتا ہے کہ حساب اس حقیقت کا نام ہے کہ کسی شخص کے اعمال صالح اور طالح کا جائزہ لینا اور پھر اچھے اعمال پر اس کی مدح و ثنا اور برے اعمال رجز و توبیخ کرنا۔ فارسی میں اس مطلب کو بازپرس سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ راہ کے حساب پاک است از محاسبہ چے باک است۔ حساب لینے کا متولی کون ہوگا؟ اگرچہ قرآن و حدیث کے عمومات سے یہی مستفاد ہوتا ہے کہ ہر شخص کا حساب خود خداوند عالم لے گا، لیکن بعض روایات سے یہ منتشر ہوتا ہے کہ ملائکہ کرام اس کام کو انجام دیں گے، اور بعض اخبار و آثار سے وہی مطلب ثابت ہوتا ہے جو متن رسالہ میں درج ہے کہ انبیاء کا حساب خود خداوند عالم لے گا، اور انبیاء اپنے اوصیاء کا حساب لیں گے، اور اوصیاء اپنے اپنے نبی کی امت کا حساب لیں گے۔ بروز قیامت ہم تمام لوگوں کو ان کے امام زمانہ کے ساتھ پکاریں گے۔ بہت سی روایات میں وارد ہے کہ ہر امام اور اس کے ہم عہد لوگوں کو لایا جائے گا، جس آدمی کے ایمان کی وہ گواہی دیں گے وہ نجات پائے گا، اور جس کے عدم ایمان کی شہادت دیں گے وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ اصول کافی میں آیت مبارکہ سورہ نساء پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 3 کی تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا یعنی امت محمدیہ میں ہر زمانے کے اندر ہم میں سے ایک امام شاہد ہے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر شاہد ہے۔ اسی طرح تفسیر عیاشی میں جناب امام زین العابدین علیہ السلام اپنے والد ماجد کے سلسلہ سند سے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ جناب نے فرمایا ہر زمانے کا امام اس زمانے والے لوگوں پر گواہی دے گا، کیونکہ اس نے اس کے درمیان رہ کر اپنے وظیفہ الہی کو انجام دیا تھا اور انہیں راہ خدا کی طرف
دعوت دی تھی، اس لیے مطیع اور نافرمان انسانوں کے متعلق ان کی شہادت بہت وقیع اور معتبر ہوگی۔ مجلس برقی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا اے مالک جہنمی، سوائے تمہارے شیعوں کے اور جس قوم نے بھی دار دنیا میں کسی امام کی اقتدا کی ہوگی، وہ اس حال میں بروز قیامت آئے گا کہ ان کا امام ان پر لعنت کرتا ہوگا اور وہ امام پر لعنت کرتی ہوگی۔ امالی شیخ مفید میں ایک طویل حدیث شریف حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اس کا آخری حصہ یہ ہے، اسی طرح حضرات ائمہ طاہرین علیہ السلام کا اپنے شیعوں کے حساب و کتاب کے متولی ہونے کی بعض نصوص سے معتبرہ مسئلہ شفاعت میں گزر چکی ہیں، ان کا یہاں دوبارہ ذکر کرنا موجب طوالت ہے، اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔ اسی طرح آیت مبارکہ کی تفسیر میں ایسی بکثرت روایات مروی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حساب لینے کے متولی ائمہ اطہار ہوں گے، چنانچہ تفسیر فرات کوفی میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا ان لوگوں کا حساب و کتاب ہمارے ذمے ہے۔ اس کتاب میں حضرت صادق سے مروی کہ آپ نے یہ بات پڑھنے کے بعد فرمایا، یعنی یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اس قسم کی روایات کا اچھا خاصا ذخیرہ کتاب مستطاب، مہارات الانوار و مشکوات الاسرار معروف بمقدمہ تفسیر برہان مؤلفہ حضرت مرزا مولانا شریف میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ واللہ عالم کن لوگوں کا حساب لیا جائے گا۔ گزشتہ مسئلے کی طرح اس مسئلے میں بھی اگرچہ قرآن کی متعدد آیات اور روایات کے عمومات سے یہی متحرش ہوتا ہے کہ ہر شخص کا محاسبہ ہوگا اور ہر شخص سے سوال و جواب ہوگا، لیکن بموجب قاعدہ بعض آیات اور روایات معتبرہ سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ بعض کامل مومنین اور خالص کفار و مشرقین کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ اول ذکر بلا حساب داخل جنت ہوں گے اور ثانی ذکر بلا حساب جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ ان دو گروہوں کے علاوہ باقی سب لوگوں کا محاسبہ ہوگا۔ چنانچہ آیت مبارکہ سورہ رحمان پارہ نمبر 27 یعنی بروز قیامت کسی جن و انس سے اس کے گناہوں کا سوال نہ کیا جائے گا کی تفسیر میں متعدد روایات میں ائمہ طاہرین کا یہ ارشاد موجود ہے کہ یہ شرف جن و انس میں سے خالص شیعوں کو حاصل ہے۔ تفسیر مجموع البیان و صافی اور برہان وغیرہ۔ اگر اس آیت کو اپنے عموم پر باقی رکھا جائے اور اس کے یہ معنی کیے جائیں کہ بروز حشر کسی جن و انس سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، تو پھر اس آیت کا مفہوم ان 20 دوسری آیات اور روایات کے مفہوم سے متصادم ہوگا، جن میں ہر چھوٹے بڑے قول و فعل پر محاسبہ ہونے اور ذرے ذرے پر جزا و سزا ملنے کا تذکرہ موجود ہے۔ نیز اس صورت میں حشر و نشر کا بیکار محض ہونا لازم آتا ہے۔ کفار و مشرقین کے عدم حساب کے متعلق کتاب عیون اخبار رضا میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے اور وہ جناب اپنے آباء و اجداد طاہرین کے سلسلے سند سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا خداوند عالم تمام مخلوق کا حساب لے گا سوائے مشرقین کے، کیونکہ ان کا حساب نہ ہوگا بلکہ ان کو بے حساب جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح اصول کافی میں جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا اے اللہ کے بندو، اچھی طرح سمجھ لو کہ بروز قیامت مشرقین کے لیے نہ کوئی میزان نصب کیا جائے گا اور نہ ہی ان کا دفتر اعمال کھولا جائے گا، بلکہ بلا حساب انہیں گروہ گروہ کر کے داخل جہنم کیا جائے گا۔ ہاں، اہل اسلام کے لیے میزان نصب کیا جائے گا، دفتر اعمال کھولا جائے گا اور ان کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ کن کن چیزوں کا حساب ہوگا؟ اس سلسلے میں روایت مختلف ہیں، لیکن اس قدر یقینی ہے کہ حقوق الناس اور بعض حقوق اللہ کی پرستش ضرور ہوگی۔ اصول کافی وغیرہ کے کتب معتبرہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا اول سب سے پہلے بندے سے نماز کے متعلق محاسبہ ہوگا، پس اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی تمام اعمال قبول ہو جائیں گے، اور اگر یہ رد کر دی گئی تو دوسرے سب اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ کتاب انوار نعمانیہ میں انہی حضرت سے مروی ہے، فرمایا
جب بندہ بارگاہ ایزدی میں حاضر ہوگا تو سب سے پہلے اس سے واجبی نماز، واجبی زکوٰۃ، واجبی روزہ، واجبی حج اور ہم اہل بیت کی ولایت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ توحید و رسالت کے متعلق سوال نہ کرنے کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ حساب و کتاب ہو ہی مسلمانوں کا رائے، اور مسلمان وہی ہوگا جو توحید و نبوت و معاد کا قائل ہو۔ شارح: پس اگر وہ ہماری ولایت کا مقر و معترف تھا اور اسی عقیدے پر اس کی موت واقع ہوئی تھی تو پھر اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ سب اعمال قبول ہو جائیں گے، لیکن اگر بارگاہ ایزدی میں اس کا اس طرح اقرار ولایت ثابت نہ ہوا تو خداوند عالم اس کا کوئی عمل بھی قبول نہ فرمائے گا۔ بعض روایات میں یوں وارد ہوا ہے کہ سب سے پہلے ہم اہل بیت کی محبت کے متعلق سوال ہوگا۔ عیون اخبار رضا، صحیفہ المومنین ولایت علی ابن ابی طالب، مومن کے صحیفہ اعمال کا عنوان ہی ولایت علی ہوگا۔ اشالہ اشتباہ، یہاں یہ شبہ کیا جا سکتا ہے کہ پہلی روایت میں قبولیت اعمال کا دار و مدار نماز پر رکھا گیا اور دوسری روایت میں قبولیت اعمال کا معیار ولایت اہل بیت علیہم السلام کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ دونوں باتیں کس طرح درست ہو سکتی ہیں؟ اس شبے کا جواب ظاہر ہے کہ ولایت اہل بیت علیہم السلام تمام اعمال جن میں خود نماز بھی داخل ہے کی قبولیت کی شرط اعظم ہے، لیکن نماز فقط دوسرے اعمال کی شرط۔ لہٰذا جب ان دونوں کا مقام و مورد علیحدہ علیحدہ ہے، یعنی ولایت کا دائرہ عام اور نماز کا خاص ہے، لہٰذا ان دونوں روایتوں میں کسی قسم کا کوئی تضاد و اختلاف نہیں ہے۔ خصائل شیخ صدوق علیہ الرحمہ میں بسلسلہ سند ائمہ طاہرین علیہم السلام کے سلام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، فرمایا بروز قیامت کسی آدمی کے اس وقت تک دونوں قدم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کریں گے جب تک اس سے 4 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے گا۔ عمر کے متعلق کہ اسے کن باتوں میں صرف کیا تھا، جوانی کے متعلق کہ اسے کن امور میں کہنا کیا تھا، مال کے متعلق کہ اسے کہاں سے حاصل کیا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا، اور ہم اہل بیت کی محبت کے متعلق سبحان اللہ۔ حضرت نے اپنے ان مختصر مگر جوامع الکلام میں بموجب 2 دریا بحساب اندر تمام انسانی اعمال و افعال کے متعلق بازپرس ہونے کا تذکرہ کس عمدہ طریقے سے بیان کیا ہے۔ زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے جو ان حدود اربع سے خارج ہو۔ اسی طرح آیات و روایات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آنکھ، کان اور دل کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ ارشاد قدرت ہے، جس چیز کا علم نہ ہو اس کے متعلق کچھ نہ کہو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ان سب کے متعلق سوال ہوگا۔ تفسیر عیاشی وغیرہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، یعنی کان کے متعلق سوال ہوگا کہ اس نے کیا سنا تھا، اور آنکھ کے متعلق یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا دیکھا تھا، اور دل کے متعلق یہ دریافت کیا جائے گا کہ اس نے کیا نظریات قائم کیے تھے۔ 28واں باب حساب و میزان کے متعلق عقیدہ کا بیان ابھی جاری ہے، لیکن ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 39 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 40 کا آغاز اسی باب سے کریں گے انشاءاللہ۔